جب میں اخلاص سے نیت بھی رکھوں، اپنی قیادت کے حالات سے بھی واقف رہوں، اس کے بعد جب مجھے عملی میدان میں کام کرنا ہوگا تو پھر دو باتیں ذہن میں رکھیں، ایک محنت ہوگی، ایک اس محنت کا رزلٹ ہوگا۔ تو مجھے محنت کرنی ہے، رزلٹ کی فکر نہیں کرنی۔ کیا معنی؟ میں یہ محنت کر رہا ہوں، جماعت کے لیے تگ و دو کر رہا ہوں، جماعت کے معاملات پہ میں ساتھیوں کو اکٹھا کرنے کی محنت کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں میری جماعت کی اشاعت ہو، میری جماعت کی ترویج ہو، میری جماعت کی بڑھوتری ہو، میری جماعت میں اضافہ ہو، میری جماعت پھلے پھولے، میری جماعت آگے بڑھ کے صف اول میں خدمت کرے، لیکن نتیجہ یہ نہیں نکلتا، میری محنت کا نتیجہ زیرو ہے، اللہ نہ کرے میری محنت کا نتیجہ صفر ہے، تو پھر مجھے نتائج سے، پھر مجھے رزلٹ سے بے پرواہ ہو کے کام کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے میرے ذمے محنت دی ہے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑا ہے۔ یہ بنیادی تیسری چیز ہے، اس پر بڑے بڑے جماعتوں کے بڑے بڑے کارکن بیٹھ جایا کرتے ہیں، مایوس ہو جایا کرتے ہیں، مایوسی کا شکار ہو جایا کرتے ہیں، جماعتیں آگے جانے کے بجائے انحطاط کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کیوں؟ ان جماعتوں میں کارکن کا ذہن یہ ہے، ہم محنت کرتے ہیں نتیجہ نہیں نکلتا، ہم تگ و دو کرتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، ہم کوششیں کرتے ہیں ہمیں کوئی ثمرہ نہیں ملتا۔ بھائیو، ثمرات کی وصولی ہمارا مشن نہیں ہے، نتائج کی وصولی ہمارا مشن نہیں ہے، رزلٹ کو لینا ہمارا پروگرام نہیں ہے۔ ہم محنت کے مکلف ہیں، رب کریم کے دربار میں اللہ تعالی کے پاس قیامت کے دن رب العزت کے جلیل القدر پیغمبروں میں ایسے انبیاء بھی آئیں گے جنہوں نے دنیا میں محنت کی ہوگی، دعوت کا کام کیا ہوگا، تبلیغ و اشاعت دین میں اپنی زندگیوں کو لگایا ہوگا، لیکن ان کے اتباع کرنے والے میں ایک امتی ہوگا، کسی کے دو امتی ہوں گے، کوئی امت کے معاملات ساتھ لے کر نہیں آئے گا۔ جب وہ انبیاء نتائج سے بے پرواہ ہو کے رزلٹ کی فکر کیے بغیر محنت، کوشش، تگ و دو، لگن کرتے ہیں، تو اگر میں خود کو نبی کا وارث سمجھتا ہوں تو مجھے ان چیزوں سے سبق لینا چاہیے، دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ میرے اندر بنیادی چیز ہے۔ ورنہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے دریاؤں کو چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھا ہے، تو بھائیو دریا چڑھ چڑھ کے اتر جائے، چڑھ جائے، مجھے اس سے فکر نہیں ہے۔ ہاں، مجھے دریا کہا جائے گا کہ میں بہنے والا تھا، میں چلا تھا، میں نے محنت کی تھی، میں نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ مجھے اس پہ فائدہ کیا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ مجھے میرے اکابر نے، مجھے میری جماعت نے جس مشن پہ لگایا تھا، میں اس مشن کو دیکھ کر چلوں گا۔ اسے کہتے ہیں اتباع کرنا۔ اتباع طبیعہ سے نکلا ہے۔ طبیعہ عربی میں گائے کے بچے کو کہتے ہیں۔ گائے کا بچہ یہ نہیں دیکھتا میری اماں، میری گائے کہاں جا رہی ہے، کیوں جا رہی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے اماں کدھر جا رہی ہے، میں نے اس کے پیچھے جانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قیادت کے معاملات پر اس طرح ان کے مشن کو لے کر میں چلنے والا ہوں۔ جب یوں ہوگا پھر یہ جو آج کل کیلو کال ہے، یہ جو آج کل لیکن چونکہ چنانچہ گویا کے کی باتیں ہیں، پھر یہ باتیں بند ہو جائیں گی، پھر نتائج سے بے پرواہ ہو کر ہم کام کریں گے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا